a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. امریکہ اور ایران کے مابین بات چیت کا سلسلہ بحال ہونے کا امکان بڑھ رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسی ہفتے دونوں ممالک کے وفود ایک بار پھر اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے پر جا رہے ہیں. توقع یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اس دورے کے دوران بات چیت کی بحالی کا کوئی واضح راستہ نکلے گا. ایرانی حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر دوبارہ بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان ان کی پہلی ترجیح ہوگا، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں خود کو محفوظ تصور کیا ہے. امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی. اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے. بات چیت کے لیے ہمارے وفد کا پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے. مذاکرات کا اگلا دور 2 دن میں ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا میڈیا کو کہ آپ لوگ تیار رہیں، 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں بات چیت کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل زبردست ہے، اس لیے وہاں جانے کا امکان ہے. ہم ایسے کسی ملک کیوں جائیں گے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب ہم نے دفتر خارجہ اور دیگر پاکستانی حکام سے بات کی تو انہوں نے بات چیت کے حوالے سے پاکستان میں ہونے کی جو خبریں ہیں انہوں نے کہا ابھی یہ قبل از وقت ہے، ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس حوالے سے برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلد اسلام آباد میں شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. امریکہ اور ایران کے وفود رواں ہفتے امن مذاکرات کے لیے دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. بہت زیادہ انالیسز اس پہ ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے پرسپیکٹو کے لیے. لیٹ می ریمائنڈ یو، پاکستان کا اس جنگ سے ڈائریکٹ تو کبھی بھی تعلق نہیں رہا. نہ پاکستان کی زمین استعمال ہوئی کسی ایک بھی حملے کے لیے، نہ پاکستان کی سرزمین پر اس جنگ میں کوئی حملہ ہوا ہے. ہم نے جو بھی انسینٹو لیا ہے وہ ایز گڈ ول جیسچر لیا ہے، دنیا کو امن برقرار رکھنے کے لیے لیا ہے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے لیا ہے. سو اس میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے مذاکرات کا، پاکستان از آلریڈی ان اے وننگ پوزیشن. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نائب صدر جے ڈی وینس جب گئے تھے تو اس وقت ان کی باڈی لینگویج کافی ناراض تھی، لیکن اب وہ جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپٹمسٹک اسٹیٹمنٹس ہیں. ذرا دیکھیے، میرے ساتھ بہت ہی انلائٹنڈ مہمانوں کا پینل ہے. جنرل زاہد محمود، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایئر کموڈور خالد چشتی اینڈ میجر جنرل احسان احمد خان، تھینک یو جینٹل مین فار بینگ آن دا پروگرام. اسٹارٹ ود یو جنرل زاہد محمود. یہ بہت بڑی خبر ہے. اب تو آپ سمجھیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے شاید سیکریسی رکھی نہیں جاتی، ہمارا دفتر خارجہ تو بالکل ڈینائی کر رہا ہے اس بات کو، لیکن ان کے اپنے ورڈز میں ہے کہ 2 دن میں ہم دوبارہ جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ جی بالکل، یہ نیو یارک پوسٹ پہ انہوں نے بات کی ہے، اور جو کیتھرین ڈونبرز ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے، اور وہ پاکستان پہ بہت رپورٹ کرتی ہیں، پاکستان کو کور کر رہی ہے، اور پرابلی شی از وزٹنگ دس پلیس. تو جس طریقے سے خبر لکھی گئی ہے کہ جی انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم 7 یہ جو وار ہے اس پہ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے بتایا کہ یورپ میں کسی جگہ پہ، اور پھر خود ہی ہاف این آور کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے فون آ رہا، انہوں نے کہا جی کہ وی ول گو ٹو پاکستان ویئر دی، اور جو ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں کہ ہی از ڈوئنگ اے فنٹاسٹک جاب نیگوسیشن کے چکر میں. تو اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پہ جس ملک کا تعلق نہیں ہے اس وار کے ساتھ، ہم وہاں کیوں جائیں گے. تو دیٹس وائی ہی سیڈ کہ تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ جب بھی یہ بات چیت ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں ہوتی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی باتوں کا ذکر ہوا. میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ صبح سے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں، روئٹرز پہ آ چکی ہے اور 1-2 وائرس پہ آ چکی ہے یہ بات کہ ڈائلاگ دوبارہ ہوگا اور اسلام آباد میں ہی ہوگا. ناؤ وی کین سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کنونشن سینٹر پہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پروسیس تو انٹیکٹ رہا جی، پروسیس رکا نہیں، بات چیت جاری تھی. اور جب جے ڈی وینس بھی پاکستان سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن بھی وہاں سے روانہ ہوا، تو یو ریمبر کے اور باڈی لینگویج جو تھی فیلڈ مارشل کی اور باقی لیڈرشپ کی، فارن منسٹر کی، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی، دیٹ واز ویری پازیٹیو. دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ دیر واز کوئی ڈسپنڈنسی نہیں دیکھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. دیکھیے پاکستان نے اپنا جو پہلا امپورٹنٹ 3 کام کرنے تھے وہ کر دیے.
سب سے امپورٹنٹ کام تھا اسکلیشن کو رکوانا، جہاں پہ سویلائزیشن کے ختم ہونے کی تھریٹ دی جا رہی تھی. دا بگ پاور آف دا ورلڈ واز کمنگ آؤٹ کہ جی میں سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. اس ایپلیکیشن کے اپنے ہی نتائج ہوتے ہیں جی. اسکلیشن روکی، اور فرسٹ ٹائم پریویسلی نیگوسیشن سے وار میں گئے، فرام دا اسموک اسکرین آف نیگوسیشن آپ وار میں چلے گئے. اس دفعہ اسکلیشن رکوا کے آپ وار سے ٹیبل پہ آ رہے تھے، ڈائیلاگ کی طرف آ رہے تھے. نمبر 2، آپ نے دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھایا اور ایک ہی کمرے میں بٹھا دیا. ہو کوڈ تھنک 2 weeks بیک کہ یہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہوگی، کیونکہ 47 سال کی ہسٹری بیان کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ میں یہ جنگ کیوں کرنے جا رہا ہوں. وہ 444 دن کا جو سیج تھا وہاں سے شروع ہوئے، اور تمام جو ایران کے خلاف ان کے پوائنٹس تھے یا جو نکات تھے انہوں نے اٹھائے کہ یہ ریزن ہے کہ میں کب سے صبر ہم نے کیا اور اب یہ مجھے وار کرنی پڑ گئی. تو آپ نے ان دونوں کو اکٹھا بٹھایا، آئس بریک کی، اور 21 گھنٹے کے مذاکرات، ہیوج مذاکرات. ہم آپ یاد ہوگا ہم سارے کور کر رہے تھے، تو 21 گھنٹے میں تو ویسے ہی آپ کی چیزیں بہت امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کین آئی شیئر آڈینس کے ساتھ کہ آپ فلائٹ لے کر سیدھے کنونشن سینٹر پہنچے ہیں؟ آپ کا سامان بھی دیکھا میں نے ادھر. جی وہاں پہنچے تھے. سو دس از ڈیڈیکیشن. جی. اور تھرڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ نیرو ڈاؤن ہو گئے. دیکھیں 15 نکات آئے، پھر اس کے بعد 10 نکات آئے ایران کے، بیچ میں چائنا پاکستان والے بھی تھے. تو وہ نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے میجر ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر کے ارد گرد آ گیا، اینڈ مے بی ہرمز کی بھی چیزیں ہوں گی، کیونکہ نو بڈی از پریوی. جو بھی کوئی اگر کلیم کر رہا ہے کہ جی یہ نکات ہوئے، نو بڈی نوز اٹ از آل اسپیکولیشن. ٹھیک ہے. تو فیکٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ٹاکس ہوئی ہیں، کامیاب ہوئی ہیں، پروسیس اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور اب جو کانفیڈنس ہے ایران کا اینڈ جو کانفیڈنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ نن ادر دین اینی ون ایلس، وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ یہ وہ ایگزٹ کارڈ ہے جس سے ہمیں بیسٹ آف ریمپ دے سکتا ہے. اسے اور یہ ایک یونیورسل سروس کی ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ایوری ہیومن بینگ ان دس یونیورس ہیز بین امپیکٹڈ بائی دس وار. ٹھیک ہے، we'll move forward. تھوڑے سے پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہو سکتی ہے. اینڈ اگین ہم فیکٹس کے اوپر دیکھیں گے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کی. اس تجویز کو امریکہ نے مسترد کیا. اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایران کو یورینیم کی افزودگی 20 سال تک معطل کرنے پہ اصرار کر رہا ہے. سو مے بی نیگوسیشن میں اس پر کوئی بات ہو چکی ہو. پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا تھا، لیکن کسی ایک کنسنسس پہ نہیں پہنچے تھے، جو کہ ہم جانتے ہیں یہی بات جے ڈی وینس بھی کہہ کے گئے تھے. اگین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران بات چیت کی طرف ضرور واپس آئے گا. یہ بات تو میرے خیال سے پاکستان کے سورسز بھی یہی کہہ رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے یہ بات چیت میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے. سو بات چیت کے لیے I'll start with you, General Ehsan. I'll come to you, General Ehsan, and Ekamanuddin Chishti, I'm coming to you right after that. اس وقت جو بات چیت دوبارہ شروع ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلدی شروع ہونے جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہوئی نہیں تھی. یہ ختم ہوئی نہیں تھی، یہ لگاتار چلتی چلی جا رہی ہے. بٹ پہلے گوئنگ بیک، مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے، یہ کوئی اٹس ناٹ اے میٹر آف ملٹری اپلیکیشن یا ملٹری ایسکلیشن. اٹس اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف ریجنل سیکورٹی آرڈر. اس کو دوبارہ واپس لانے کے لیے سسٹینڈ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہی چاہیے. اس کے لیے ایز اگینسٹ وار اسٹریٹجیز پیس اسٹریٹجی لے کر آنے کی ضرورت ہے. جو پیس اسٹریٹجی پاکستان لے کر آیا اس کے اندر، اور ایک وائڈر کنسنسس ہے، پورے ریجن کے اندر کنسنسس ہے، پوری دنیا کے اندر کنسنسس ہے، اور پاکستان کے اندر کنسنسس ہے، اور وارنگ پارٹیز کے اندر کنسنسس ہے کہ پیس اسٹریٹجی ہی کامیاب ہوگی اور سسٹین ڈپلومیٹک ایفرٹس ہی کامیاب ہوگی. نو گوئنگ بیک، یہ جو آپ نے فرمایا، میں اف ہسٹری از اے گڈ گائیڈ فار اسٹریٹجک میٹرز، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا بتاتا ہوں یہاں. دس از مائی اون ریسرچ. ریکارڈڈ ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں کوئی 8000 سے زیادہ پوسٹ وار ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. وہ ڈفرینٹ شیپس تھی ان کی. ایگریمنٹ تھی اور مسٹیج تھی، ان کے اندر ٹریٹیز تھیں، پیکٹس تھے، اکارڈز تھے. 1990 سے 2026 تک 36 سالوں کے دوران 2144 ڈفرینٹ قسم کے معاہدے ملتے ہیں. وہ بھی ڈفرینٹ معاہدے تھے جن کے اندر 6% 120 سے 130 تک کنکلوسیو، افیکٹو اینڈ امپلیمنٹڈ ایگریمنٹس ملتے ہیں. بٹ ان دا اینڈ
जंग का हल अमन के अंदर ही है, एंड इफ पीस इज टू बी अटेन्ड, पीसफुल मीन्स हैव टू बी यूज्ड। नाउ गोइंग बैक टू द प्रेजेंट इशू, कभी ब्रेक डाउन आया ही नहीं था इसके अंदर। ये पहला जो राउंड था, जैसे जनरल जाहिद ने फरमाया, 21 घंटे का ये लोग कहते हैं मैराथन सेशन था। आई वुड से इट वाज अ स्प्रिंट सेशन, बिकॉज मैराथन सेशन जब होते हैं इसके, अगर आप इफ यू गो बैक टू 30 years वार इन यूरोप इन 17th century, तो आप देखते हैं 5 साल मुज़ाकरात चलते रहे थे, एंड देन दे केम डाउन टू पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जो आज भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोर्ट होता है। तो यहां कभी ब्रेक डाउन नहीं आया, दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं, सिर्फ मोडेलिटीज पे इशू है, मैथोडोलॉजीज पे इशू है, और वो जो एक्सट्रीम पोजीशन हैं वो एक हद तक पहुंच चुके हुए हैं। मिडिल ग्राउंड के अंदर पहुंचना उनका जरूरी है, और वो पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह स्टैंड लिया हुआ है, और हेक्टिक एफर्ट चल रही हैं, और आज भी चल रही हैं, आज की रियल टाइम के अंदर कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि फील्ड मार्शल का इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है। बातचीत कभी ब्रेक डाउन नहीं हुई, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक अमर खारिज थी जहां पे बातचीत ब्रेक डाउन नहीं हुई, वहां पे जो तड़ियां हैं और थ्रेट्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो भी खत्म नहीं हुई। आबनाए हुर्मुज़ को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अगरचे बीबीसी ये कह रही है कि आज ईरान से बहरी ट्रैफिक आबनाए हुर्मुज़ पर अबूर करती दिखाई दी है। उनके मुताबिक 4 बहरी जहाजों ने नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर लिया है। सो एग्जैक्टली ये अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अलग हो जाएगी मुज़ाकरात से, या ये उसके साथ ही जुड़ी हुई है? बहुत शुक्रिया मिस फरिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि अमेरिका की नेवी की यहां पे फोर्स जो बहुत डाइल्यूट हो चुकी है। जो इनकी ट्रुप्स वर्सेस टास्क रेशो है वो थिन है। वो इसलिए थिन है कि इनके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से इस एरिया में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जब इस तरह का ब्लॉकेड लगाना होता है तो आपको मैसिव फोर्स चाहिए होती है। दर्जनों की तादाद में इनको यहां डिस्ट्रॉयर चाहिए थे। जो आप कह रही हैं 4 जहाज गुजर गए हैं, मेरे लिए इसलिए सरप्राइज नहीं है कि आपको सैकड़ों की तादाद में यहां पे ऑफेंसिव पोस्चरिंग करने वाली गन बोट्स, मिसाइल बोट, डिस्ट्रॉयर्स यहां डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तब हो सकता है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जिस तरह गूगल में या अपने लैपटॉप या मोबाइल में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ या पर्शियन गल्फ को देखते हैं या ओमान गल्फ ऑफ ओमान को देखते हैं, वो बहुत छोटी नजर आती है। ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्प्रेड हो जाता है। जब इस तरह का आप क्लेम करते हैं कि मैं ये करूंगा, तो उसको मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली अमेरिका के इस एक्शन से मुझे लगता है कि वो रिएक्शन मोड में है, वो काउंटर रिएक्शन में चले जाते हैं। ईरान एक एक्शन लेता है, वो उसको काउंटर करने लगते हैं। ईरान दूसरा लेता है, वो उसको काउंटर करने लगते हैं। रिजीम चेंज नहीं हुई, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान ने कब्जा कर लिया, वो अंडू नहीं करा सके। तो ये किस तरह की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आप ब्लॉक को अनब्लॉक तो नहीं करा सके, आपने कहा मैं खुद ब्लॉक कर देता हूं। ये तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रिएक्टिव मोड है बुनियादी तौर पर। नंबर 2, वो चीन को एक टेम्परेचर फील कराना चाहते हैं कि हम जब ब्लॉकेड करेंगे तो आपको इफेक्ट होगा, ताकि वो प्रेशर बिल्ड करें। और इसी एरिया में चीन का दुनिया में वाहिद सैटेलाइट या स्टेशन मौजूद है जिबूती की शक्ल में। अमेरिका के इस वक्त तकरीबन 720 सैटेलाइट्स और एयर बेसिस और स्टेशन हैं ग्लोबली, 720 प्लस। नंबर 1, जिबूती एक वाहिद चीन का आउटसाइड बेस है। रूस के सिर्फ 5 स्टेशन है ग्लोबली मौजूद है जो प्रेजेंस आउटसाइड देयर ओन सॉइल। तो चीन का यहाँ पे प्रेजेंस भी मौजूद है। चीन को वो इंस्टिगेट भी शायद करना चाहते हैं कि वो प्रेशर की हद तक ईरान से कोई लीवरेज लेकर दे। अभी तो बाबुल मंदब की तरफ ईरान का ध्यान नहीं किया। जब वो अगर काउंटर करेगा, एक और काउंटर को काउंटर करेगा, तो इमेजिन करे दुनिया कहां चली जाएगी। तो आई थिंक गेम ऑफ नर्व्स है। जब ये इस तरह का ब्लॉकेड लगाएंगे या चेक एंड बैलेंस शुरू करेंगे तो ऑयल प्राइसेस बड़ी हाई चली जाएंगी। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की थ्रेशोल्ड है। इतना अरसा आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े कॉन्शियसली चल रहे थे लेके कि ऑयल प्राइसेस इतनी ना जाए, ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज ना बने, ताकि मुझे और क्रिटिसिज्म ना आए। ये उन्होंने मूव की है, एक और कार्ड खेला है। लेकिन ईरान को भी ये पता है कि इसके नतीजे में जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप फिर इफेक्ट होंगे खुद ही अपने एक्शन के किए हुए, तो वो खुद शायद अंडू करेंगे। तो दोनों तरफ ये समझा जा रहा है कि कौन पहले आंख झपकता है, कौन पहले डर जाता है। तो ये ईरान ने करके भी दिखा दिया। और मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लॉकेड कह लें, वो है तो एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी चल रही है, लेकिन रीजनल एरियाज का तो कोई कसूर नहीं है जिनको आप ब्लॉकेड कर रहे हैं। तो आई थिंक सो ये सिर्फ लीवरेज लेने की एक कोशिश है दोनों तरफ से। और आने वाले वक्तों में जो, क्योंकि आने वाली है एक और मीटिंग पॉसिबली, अल्लाह करे इस्लामाबाद में ही हो, तो आई थिंक उसकी बेहतर बारगेन के लिए सिर्फ वो ईरान को मैसेजेस दे रहे हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये ऑप्शन हमारे पास है जो आपको ज्यादा एक प्रेशर में लाएगी और आपका लीवरेज कम कर देगी। लेकिन हमने देखा कि ईरान में प्रेशर तो आया नहीं। जो उन्होंने ये बात की थी, टाइम भी शुरू हो गया, तो
کیا امریکہ کو یہ احساس ہو جائے گا ایکموڈو صاحب کہ یہ اتنا پریکٹیکل وائبل سولوشن ہے ہی نہیں؟ دیکھیے وائبلٹی تو کوشچن مارک بہت عرصے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان پہ لگ گئی نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان پہ اس وقت سے وائبلٹی لگ گئی جب ان کو نتنیاہو نے کنونس کیا کہ یہ وینیزویلا پلس ہوگا آپ کے لیے. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. یو آر سیئنگ آن اے لائٹر نوٹ کہ وائبل تو کچھ بھی نہیں تھا اس جنگ میں، پھر بھی ہو رہا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وینیزویلا پلس ہے ایران، لے جا کے، آپ کو نیٹو کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تاریخ میں اگر آپ نے نام لکھوانا ہے تو آپ کو کانگریس بھی نہ اپروو کرائے، یونائٹڈ نیشن سے سیریمونیل ریزولوشن بھی پاس نہ کروائیں، آپ کو یورپین یونین کے، کینیڈا کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف حملہ کریں تاکہ اسٹینڈ الون تاریخ آپ کو یاد رکھے کہ ایک وینیزویلا آپ نے کیا تھا اور وینیزویلا پلس آپ نے کیا تھا. تو وہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. 40 دن کوشش کر لی تمام ملٹری مائٹ کے ساتھ تو نہیں لے سکے. تو اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا کاؤنٹر ہو رہا ہے کہ جب ایک اسٹریٹجی نہیں چل رہی اسی کو کاؤنٹر، پھر ایران کاؤنٹر کرتا ہے، پھر وہ کاؤنٹر کرتے ہیں. تو آئی تھنک مور آف دا گیم آف نروز اینڈ لیوریج کی ساری اسٹوری ہے. رائٹ، we'll take a quick break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اب ڈائریکٹلی معاملات پر اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہے، انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے. ان کی وزارت خارجہ نے ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. خارجہ کی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ کشیدگی بڑھا رہے ہیں ناکہ بندی سے، یہ خود امریکہ ہی کو نقصان پہنچائے گی. کل شام سے امریکہ نے ایران کی بھری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا. جیسا کہ ہم نے بتایا، بی بی سی رپورٹ کری ہے کہ اس کے باوجود 4 جہاز وہاں سے گزر گئے. امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے نتیجے میں ان کے $270 ارب کا بھاری نقصان پہنچا ہے. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایران کہ اس کا ازالہ کیا جائے. ترجمان ایرانی حکومت نے روسی خبر رساں ادارے کو یہ بتایا ہے کہ ایران کے مالی نقصان کا تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح کے نقصانات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے. سو اگین یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے ایران کی جو کہ ان ٹاکس میں ہوگی. کیا کمپنسیشن کے حوالے سے امریکہ کوئی رول پلے کر سکے گا؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں بھی بہت زیادہ رول اسی بات کا ہے کہ وہاں سے اب آپ کو اکانومی کا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو ایکموڈو خارجہ صاحب، کمنگ بیک ٹو یو، کیونکہ چائنا کے حوالے سے بہت بات ہوتی رہی ہے، اب امریکہ نے چائنا پہ یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ چین ایران کو دفاعی نظام اور ہتھیار مہیا کرنے جا رہا ہے. فاکس نیوز، اگین آئی نو فاکس نیوز کی کریڈیبلٹی، لیکن فاکس نیوز ڈائریکٹلی ریپبلکنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے مطابق یہ ایران میں جس F-15 طیارے کو گرایا گیا تھا وہ چینی ایئر ڈیفنس کا حملہ ہو سکتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں کافی دنوں سے اس پہ ریسرچ کر رہا تھا اور آنے والے 3-4 دنوں میں ایک ڈاکومنٹری اس پہ بنا رہا ہوں کہ F-35 کیسے شوٹ ہوا. میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا. لیکن اس میں میرا ماننا بھی یہی ہے کہ انہوں نے پیسو سینسرز یوز کیے ہیں جس کے اندر F-35 کا بچ نکلنا بڑا مشکل تھا، F-15 کا بھی بچ نکلنا مشکل تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے ڈائیورسیفائڈ فلیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. A-10 کو بھی کیا ہے. کین آئی کوئکلی ایڈ کہ آپ تو پہلے دن سے میرے شو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ بلیو اٹ واز فرینڈلی فائر، تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہی ثابت ہو گئی ہے پھر. جی الحمدللہ، بالکل. میں نے اس دن بھی کہا تھا، جیسے آپ نے پہلے دن پوچھا تھا کہ F-15 فرینڈلی فائر سے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ایک ہو سکتا ہے فاگ آف وار میں، جیسے انڈیا نے اپنا ہیلی کاپٹر مارا تھا ابھی نندن کے ٹائم پہ، تو وہ تو ایکسپٹیبل ہوتا ہے. فاگ آف وار میں کنفیوژن ہوتا ہے، مس آئیڈینٹیفکیشن ہوتا ہے. 3 آپ F-15 نہیں مار سکتے. پہلی بات، آلموسٹ $300 ملین کی ان کی پرائز تھی، تو اس طرح نہیں ہوتا. میں نے اس دن بھی کہا تھا. اب تھوڑا ڈیٹا تک میں پہنچ پائی ہوں اور میں نے ویریفائی بھی کیا اپنے کوریڈورز میں سے، تو وہ کنفرم ہے کہ جو پیسو ڈیٹیکشن سسٹم سے کیا ہے اس کی تفصیل پر کبھی اور آپ کا ٹائم آج شاید نہیں ہوگا آپ کے پاس اتنا، لیکن ڈیفینیٹلی چائنا کی اس میں کنٹریبیوشن ہے. ان کے پاس سینسرز ایسے ہیں جو انہوں نے امپلوائے کیا ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بہت کم وارننگ ملتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، اور پائلٹ کو چاہے وہ F-35 میں بیٹھا ہو دنیا کا نمبر 1 جہاز، لیکن آلموسٹ پہلی وارننگ میزائل ہٹ کی صورت میں ہی آپ کو ملتی ہے، جو کہ بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے. اس سے بچ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پاسبلٹی بالکل ہے. سو پاکستان جو سعودی عرب میں اپنے، اینڈ آئی نو آئی ایم آسکنگ یو بار بار باقی مہمانوں کو بھی، بیکاز ایکموڈو صاحب ہیز ٹو گو سم ویئر. سو لاسٹ کوشچن ٹو یو، پاکستان نے سعودی عرب میں اپنے فوجی دستے بھیج دیے ہیں. سو کوئی آپ کو اس حوالے سے
آئیڈیا ہے کہ ایگزیکٹلی لیٹ سے اول تو امید ہے کہ بات چیت سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے یا دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو آر وی گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اٹ دین؟ جی میں کنفرم کر سکتا ہوں بڑی ویریفائڈ کانٹیکٹ سے کہ یہ کیا کمپوزیشن ہے. بہت زیادہ ڈیٹیلز تو میں شیئر نہیں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کے ویورز کی کمفرٹ کے لیے بتا دوں کہ ہماری اور آبویسلی گلوبلی بھی بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان نے نہ جانے کیا فلیٹ بھیج دیا، کون سی کمپوزیشن بھیج دی. پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم نے ایٹ دی کاسٹ آف ون دوسرے کو نہیں بھیجا. ہمارا ایران سے بھی بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، ڈیفینس ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب سے، اور آبویسلی ایک آبلیگیشن بھی تھی. نمبر 1. نمبر 2، اس میں کوئی اوفینسو پوسچرنگ یا اوفینسو ایسٹس نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کا دفاع کرنے ساتھ ساتھ اس کے حق میں اوفینسو بھی کریں گے. تو ڈیفینسو کی حد تک ہے. ہماری جو اسٹرینتھس ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ڈرون وارفیئر میں بہت ایکسپیرینس ہے. نمبر 1 ہماری ٹریننگ الحمدللہ دنیا بہت ڈیمانڈ کر رہی ہے. تیسرا، ہمارے جو جیٹ فائٹرز وہاں گئے ہیں وہ ڈیفینسو ڈپلائمنٹ کے لیے گئے ہیں تاکہ سوورینٹی آف سعودی عرب کی حد تک اس کو پروٹیکٹ کرے، جو کہ obviously ہمارا فرض بھی ہے ایز پر دی ایگریمنٹ، اور حرمین شریفین کی وجہ سے ظاہر ایک obligation بھی ہے. تو آئی تھنک اس طرح سے ہے. بہت سارے مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. مجھے بھی کچھ گلوبل چینلز بھی پوچھ رہے تھے جو باہر کے ہیں کہ جی آپ نے بھیج دیا ہے، اس میں تو یہ فلیٹ ہے وہ فلیٹ ہے. تو پھر میں نے جب ویریفائی کیا ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے، مس لیڈنگ ہے. یہ بنیادی طور پر پاکستان کا ٹرسٹ خراب کرنے کے لیے ہے ایران کی نظر میں کہ پاک فضائیہ یا اس طرح کا جو کانٹینجنٹ بھیجا گیا ہے وہ تو آپ کے خلاف استعمال ہوگا. ظاہر ہے اگر اس طرح کی چیز ایرانی کنونس ہو جائیں خدا نخواستہ تو وہ ایک ٹرسٹ کم ہو جائے گا کہ پاکستان شاید سعودی عرب کے حق میں ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے جو میں نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے دوستی کسی اور سے ناراضگی یا دشمنی کا بنیاد ہے. دونوں کو کمفرٹیبل ہے. ایران کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے، یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اور ہم نے اپنی لمیٹیشن یا آبلیگیشن بھی بتائی ہے کہ اس پارٹ آف دا ڈیفینس ایگریمنٹ ہم نے آپ کے خلاف نہیں کیا. اور آئی ایم شیور آپ نے دیکھا کہ ایرانیوں کا دوبارہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، یہ اٹ سیلف ثبوت ہے کہ وہ ہماری بہتر بات سمجھ پائیں. Right, this was very important clarification. So, General Sahil, I'll come to you now. آپ نے ہرمز کے اوپر ہی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج 4 جہاز گزر گئے، امریکہ نے روکا نہیں ہے ان کو. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ایران ہی کے تسلط کی طرف بات چلی جائے گی، یا کوئی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کمبائنڈ طور پہ اس کو چلائیں گے، کیا امریکہ کا کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے؟ دیکھیے امریکہ اس نتیجے پر تو ڈیفینیٹلی پہنچ گئے ہیں کہ جو ملٹری سولوشن ہے وہ ان کو دیٹ از ناٹ برنگنگ دا ریکوائرڈ ریزلٹس، ان کے کوئی آبجیکٹوز کو وہ پورا نہیں کر پا رہا. اب یہ جو بلاکیڈ آف ہرمز ہے، یہ دیکھیے لوگ بات تو ہم زیادہ یہی کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اس پہ کر رہے ہیں. دس از ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو، یہ انٹرنیشنل اس کی امپلیکیشنز ہیں جی، اس کی ریپرکشنز ہیں. ایون گلف کنٹریز جو ہیں وہ امریکن یہ جو سعودی عربیہ نے جیسے ابھی کہا امریکن اس بلاکیڈ کو بھی پسند نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران دیکھیں امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، رسپانسز کدھر گئے؟ ہاریزنٹل ایکسپینشن آف وار ہوئی، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں گئے لوگ، وہاں پہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے امریکنز وہاں پہ ڈپلائڈ ہے، وہاں کی اکانومی تباہ ہوئی، فرسٹ ٹائم وہاں پہ وار چلی گئی، ان کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر جڑا ہوا ہے ویسٹ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ وہ انڈر کوسچن چلا گیا. اور ایک یہ تو شکر کرے کہ یہ جو ایگزٹ آف ریمپ کا جو ایگزٹ کارڈ ہے یا جو واحد کارڈ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی وجہ سے ریسٹرینٹ شو کیا، کم از کم سعودی عرب، قطر، کویت کے کانٹیکس میں تو ہم بڑا کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا اور انہوں نے کوئی رسپانسز نہیں جنریٹ کیا. اب جب یہ یہاں پہ اس کو ہرمز کو بند کریں گے امریکنز تو ایک تو چائنیز کی انوالومنٹ شروع ہو جائے گی، اور دوسرا پھر باب المندل کی طرف پھر اگر جاتا ہے تو نقصان تو سعودی عربیہ کا سب سے زیادہ ہوگا، مڈل ایسٹرن کنٹریز کا سب سے بڑا زیادہ ہوگا. اینڈ ایک اور ہسٹری بھی ہے کہ امریکنز اگر آج کہتے جی ہمارا اس وار سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ گوئنگ آؤٹ، جو افغانستان میں جس طرح ڈسریٹ چھوڑ گئے تو وہ یہاں پہ ایک سیڈز آف کانفلکٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور جب آپ سیڈز چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد وہ پھر درخت بنتے ہیں، پھر وہ افغانستان بنتا ہے، پھر وہ افغانستان کے اندر 20 سے 25 جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ تھرائیو ہوتی ہیں، اس کا باغ لگتا ہے، پھر عراق بنتا ہے، ISIS اسٹیبلش ہوتی ہے، ISIL اسٹیبلش ہوتی ہے. تو یہ قیاس آپ جہاں پہ بھی چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کا قیاس کی کاسٹ کوئی اور پوری کر رہا ہو، جیسے آج پاکستان وکٹم ہوا ہے افغانستان کے ہاتھوں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دونوں کا یہ جو ہرمز ہے اس کا جو بلاکیڈ ہے اٹ از این انٹرنیشنل ایشو. اس لیے تو فرانس اور یو کے ابھی جو کانفرنس کر رہے ہیں اور باقی وہ وہاں سے ویسٹ سے اس کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ ہرمز کے لیے ہو رہے, باقی وار کی وہ بات نہیں کرتے, باقی کہیں اسکریمبل نہیں کرتے. باقی ٹھیک ہے, اٹس اے پازیٹو تھنگ دیٹ دے ہیو اسٹوڈ بیہائنڈ پاکستان ایفرٹ. پاکستان کے پروسیس کو بہت سپورٹ ملی ہے, انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی ہے, سوائے ہمارے گفٹڈ نیبرز کے اور اسرائیل کے, انڈیا کیونکہ ان دونوں کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے کیوں دے آر ناٹ ہیپی ود دس. بٹ اینی ویز آئی تھنک یہ ریجنل ایشو نہیں, یہ ناٹ اونلی ریجنل, اٹ از این انٹرنیشنل, اور اس کا سولوشن بھی ریجنل ہوگا. ہرمز کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کے بائی لیٹرل چیزیں ہیں, نیوکلیئر از اے بائی لیٹرل, اس پہ وہ کر رہے ہیں, وہ بات چیت آگے چلا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سو یس, کیونکہ مڈل ایسٹ کا ایکویشن ہم بار بار وی شوڈ آلویز ریمبر کہ بیک گراؤنڈ میں مڈل ایسٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس وار میں. اسرائیل اور لیبنان کے مابین بات چیت اب سے کچھ دیر قبل واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر میں شروع ہو چکی ہے, جس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شریک ہے. بات چیت میں دونوں ممالک کے سفیر اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حزب اللہ اس بات چیت کا حصہ نہیں ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل لیبنان کے ساتھ امن اور تعلقات کی بحالی چاہتا ہے. دونوں کے درمیان کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو اسرائیل اصل مسئلہ حزب اللہ ہے. دوسری جانب اٹلی نے آج ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اٹلی اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور مشترکہ تحقیق سے متعلق تھا. یہ معاہدہ کئی دہائیوں سے مختلف حکومتوں کے دور میں 5 سال بعد خودکار تجدید کی شکل میں آگے بڑھا تھا اور یہ جنگ شروع ہونے سے بہت پہلے سے نافذ تھا. حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اسرائیلی فورسز کی جانب سے لیبنان میں اطالوی اقوام متحدہ امن مشن کے قافلے پر وارننگ فائر تھے. اس واقعے میں گاڑی کو نقصان پہنچا, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. فائر کے بعد گزشتہ ہفتے اٹلی نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا. اس کے جواب میں پیر کے روز اسرائیل نے اٹلی کے سفیر کو طلب کیا تاکہ اطالوی وزیر خارجہ کے ان بیانات پر احتجاج کیا جا سکے جس میں انہوں نے لیبنان میں شہریوں پر اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا تھا. سو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بٹ لیٹس ناٹ فارگیٹ مڈل ایسٹ, لیٹس ناٹ فارگیٹ اسرائیل, اینڈ لیٹس ناٹ فارگیٹ انڈیا. جنرل احسان, انڈیا کو ہم نے دیکھا کہ بہت تکلیف بھی ہوئی. ہم نے کہا فومو ہو گیا ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے, مگر بہت ہی ڈسگریسفل طریقے سے انہوں نے بہیو کیا ٹو این ایکسٹینٹ کہ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط رپورٹنگ بھی کی. کیسے دیکھتے ہیں آپ انڈین ریئیکشن کو؟ واز اٹ نیچرل؟ تھینک یو ویری مچ فریاد, اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن. اف یو الو می, میں اب نئے ہرمز پہ ایک چھوٹی سی بات کروں. جی ضرور. کہ ویری انٹرسٹنگ, اٹس لائک اے پیراڈاکس اینڈ رادر ڈبل پیراڈاکس, کہ جو بلاکٹ کھلوانا چاہتے تھے انہوں نے خود ڈبل بلاکٹ لگا, خود ہی بلاک کر دیا انہوں نے. بٹ دس از ون سائڈ. آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت وی آر ان ٹو اے فیز آف ڈپلومیٹک انگیجمنٹ. ٹاکس چل رہی ہیں, اسلام آباد ٹاکس ہوئی. اسلام آباد ٹاکس کی ایکسپینشن اینڈ ایکسٹینشن آلریڈی چل رہی ہے, ڈفرینٹ جگہوں پر چل رہی ہے. اسلام آباد اٹ سیلف از انوالوڈ ان دیٹ. بٹ آپ نے دیکھا کہ World War I اور World War II کے دوران اور بھی گریٹ وارز کے دوران اور ریجنل وارز کے دوران ڈپلومیسی کنٹینیوز اٹس پیس. نو اس ڈپلومیٹک فیز کے اندر فورسز کنفیگرڈ ہیں آلریڈی, تمام سائڈ کی فورسز کنفیگرڈ ہیں, ریجن کے اندر موجود ہیں. اس دوران کلیمز, کاؤنٹر کلیمز, بلیمز, کاؤنٹر بلیمز اور برنکس مین شپ جاری رہتی ہے. اینڈ دس از اے پارٹ دیئر آف. نو اینڈنگ اپ ہیئر, China, why China has spoken up. China has given a statement today کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ ایکشن بلاکٹ والا اٹس ڈینجرس اینڈ ارریسپانسبل. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ بیکاز 80% آئل جو ایران سے جا رہا ہے وہ چائنا میں جاتا ہے. 10 سے 12 ملین بیرل کروڈ پر ڈے, وہ سارا کا سارا افیکٹ ہوتا ہے. وہ جب افیکٹ ہوتا ہے سرٹنلی چائنا از افیکٹڈ. تو اس میں ہوگا کیا کہ یہ جو ریجنل کنفنٹریشن ہے یہ گاڈ فاربڈ اٹ کین اسپریڈ ٹو اے کائنڈ آف گلوبل پاور کنٹسٹیشن اور کنفرنٹریشن. ٹھیک ہے. نو کمنگ ٹو یور کوشچن, انڈیا نے دس آل واز ایکسپیکٹڈ فرام انڈیا. اگر اس سارے ایشو کے اندر کوئی اسپائلر اور اسپینر پھینکنے والا ہے اسرائیل اینڈ انڈیا. انڈیا کا ایشو یہ ہے کہ انڈیا کا اوور اے پیریڈ آف لاسٹ فیو ڈیکیڈ جو ایک اسٹریٹجک کلچر ڈیولپ ہوا ہے. اسٹریٹجک کلیئرٹی ایگزسٹ ہے ایوری ویئر, انڈیا کے اندر بھی ہے, بٹ ان کا ایک اسٹریٹجک کلچر جو ہے اٹ از بیسڈ آن فیئر, فرسٹریشن اینڈ فالسہڈ.
جب ہم بات کرتے ہیں اکثر آپ سنتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جو انڈینز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف سیکورٹی ڈومین کے اندر نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ملٹری ڈومین کے اندر, وہ پولیٹیکل لیول میں, وہ انفارمیشن ڈائمینشن کے اندر یہ, اور ان کا یہ سوشل کلچر کے اندر بھی یہ فالس ڈال چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو ناظرین پرانے جو 1965 اینڈ آن ورڈ جو جانتے ہیں, تو ایک انڈین جو ایئر آل انڈیا ریڈیو جو ہے اس کا نام ایک پرانا چل رہا تھا, آج بھی وہ چلتا ہے, آکاش وانی. تو ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ریڈیو پاکستان پہ گانا لگا کرتا تھا, کہتے تھے جھوٹ بولنی ہے, بولنی آکاش وانی ہے. وہ جھوٹ وہ فالس تب سے چل رہا تھا. بٹ میں کمنگ ڈاؤن ایک آخری چیز, میں نے آپ کے ناظرین کے لیے ایک سوشل میڈیا سینٹیمنٹ انالیسس کیا انڈیا کا, بیسڈ آن لاسٹ 2 weeks انڈین بہیویئر جس طریقے سے وہ چل رہے تھے. اس کے انڈیا میں 900 سے زیادہ ٹی وی چینل ہیں, 14,000 سے زیادہ نیوز پیپر ہیں, 500 ملین سے زیادہ یوٹیوب یوزر ہیں, کوئی 27 ملین سے زیادہ ان کے ٹویٹر یوزر ہیں یعنی ایکس پلیٹ فارم کے, 70 کروڑ سے زیادہ ان کے فیس بک یوزر ہیں. نو اس کے اندر وہ جو سوشل میڈیا سینٹیمنٹ انالیسس اور کنٹینٹ انالیسس وٹ ٹرانسپائر ہے کہ اس دوران اسلام آباد ٹاکس کے دوران اور اس پیس پروسیس کے دوران انہوں نے کیسے بہیو کیا ہے. تو 65 to 70% پیپل ہیو بین نیگیٹو اینڈ اٹرلی نیگیٹو. تو کوئی 20 to 25 پیپل 25% پیپل دے ہیو بین اسکیپٹیکل یا کنفیوزڈ ہیں. صرف 5% لوگ انڈیا کے اندر, انڈین میڈیا سوشل میڈیا کے اندر جو ہے دے ور پرو پیس پروسیس, اور وہ بھی اس کے اندر اپنا شوز انڈین مائنڈ سیٹ, وہ ٹوٹلی جنگی مائنڈ سیٹ نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پیس کیوں ہو رہا ہے, یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے کہ پیس, کیونکہ پاکستان کروا رہا ہے, پاکستان آف سیشن. ویری انٹرسٹنگ. سو ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں, اینڈ وی کمنگ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. امریکہ میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا امکان بڑھا ہے. مواخذے کی بنیادی وجہ امریکی صدر کی ایران کے خلاف جنگ ہے. ڈیموکریٹس ارکان کانگریس امریکی صدر کا چاہتے ہیں کہ ہو مواخذہ یعنی امپیچمنٹ ٹائم. ان کو اس وقت عددی کمزوری کا سامنا ہے. امریکہ میں چند ماہ بعد مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے صدر ٹرمپ امریکہ میں انتہائی غیر مقبول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو شکست ہوتی ہے تو ان کی امپیچمنٹ کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. 70 کے قریب امریکی ڈیموکریٹک ارکان کانگریس نے عددی اکثریت نہ ہونے کی بنیاد پر ٹرمپ کی کیبنٹ سے کہا ہے کہ وہ 25ویں ترمیم کریں اور صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹائیں. ایک حالیہ سروے جو امریکہ میں آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ چاہتی ہے. سو اگین ڈومیسٹک پالیٹکس کا پریشر بھی ہے امریکہ میں بھی, اسرائیل میں بھی, اور خیر ایران میں بالکل نہیں ہے. سو آئی ول کم ٹو یو جنرل زاہد, کیونکہ ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاپولر ہو گئی جس رجیم کو وہ چاہ رہے تھے کہ ان پاپولر ہو, اور بھی زیادہ پاپولر ہو گئی. بٹ کمنگ ٹو اے ویری پاپولر پرسن ان پاکستان, فیلڈ مارشل عاصم منیر, ہو از ویری پاپولر ناؤ انٹرنیشنلی, اور ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی خاص طور پہ ان کا نام لیا. تھوڑی سی ہمیں انفارمیشن دیں کہ جو بار بار ان کی سفارتکاری کی اتنی زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ جی دیکھیے, وہ ہی ہیز پرفارمڈ. یہ جو امریکنز ہیں یہ کسی انڈیویجول کے اس کے ذات کی وجہ سے نہیں کرتے جی, اس کی پرفارمنس اور وہ جو نیشن کو لے کر چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. دے آر ویری, آپ کو یاد ہوگا پاسٹ میں بھی ہمارے کئی سینئرز یا کئی پاکستان کے جو بڑے عہدوں پر لوگ رہے ہیں وہ اپنا بڑا پرسنل شو کرتے تھے کہ ہماری بڑی دوستی. دیکھیں انٹرسٹ کو گارڈ کیا جاتا ہے. منیر صاحب جو ہیں آفٹر دی مارکہ حق فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کیا کہ جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان میں, وہی اسی کے ایکشن کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اوورسیز پاکستانی سے ایڈریس کیا گیا تھا کنونشن سینٹر میں, پرابلی آپ نے وہ اٹینڈ بھی کیا ہوگا جی, بفور انڈین دس کرائسس. انہوں نے جو انڈیا کو افغانستان کے بارے میں جو چیزیں کی وہ کر دی. دین پاکستان ایک جو نیچرل ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن کے سامنے آیا ہے, نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر. اس برج کو امریکن ڈیزائن میں یہ سوٹ کرتا ہے, اس ریجن میں اس کی اپلیکیشن کو اس طرح سوٹ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے, میں نے جیسے کہا نا کہ ہر ایسکلیشن کا, ہر کانفلکٹ کا
جو آف ریمپ کے لیے ایک کارڈ ضرور رکھا جاتا ہے. ادھر یہ پاکستان ان کو اویلیبل تھا جس سے امریکہ کو ریٹریو کیا ہے اس سچویشن سے, اور ایران کو بھی ریٹریو کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کو ریٹریو کیا تو ایران بہت کچھ اسٹریٹجیکلی بہت ہائی جگہ پہ تھا کہ وہ بالکل نیگوسیشن نہیں کرتا. ٹپنگ پوائنٹ اس وقت تینوں کا آیا ہوا تھا جی, ایران کا بھی, امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی, اور وہ اس طرح کا ایک آف ریمپ چاہتے تھے. پھر پاکستان نے جو ریکگنائز کیا سچ پہ بیس جو نیریٹو تھا مار کے حق کے بعد, جو ریکگنائز کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایفرٹ کو. دیکھیں, دو نیوکلیر کنٹریز کا کانفلکٹ از ناٹ این آرڈنری کانفلکٹ جو پاکستان کا اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا. انڈیا جتنا مرضی ہے ڈرامہ کر لے یا جتنا مرضی ہے وہ اس کے بارے میں بات کر لے کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یا ہم نے جو ہے وہ امریکہ کا کوئی اس پہ رول نہیں ہے. کیا انہوں نے ڈیمارش کیا اپنے اس کے ایمبیسڈر کو بلا کے جی کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسا کر؟ پاکستان نے اس کو ریکگنائز کیا, اینڈ ناٹ دیٹ کہ پاکستان کوئی ویک پوزیشن پہ تھا اور اس کو جنگ سے بچت کی ہوگی. اور یہ وہ پاکستان تو ان کی 2 دن ایئر فورس جب باہر تھی, پاکستان کوڈ ہیو گون ٹو اینی لیولز, لیکن ایسکلیشن کا کنٹرول پاکستان اس لیے اپنے پاس رکھا کہ 2 ارب لوگوں کی زندگی کا مسئلہ تھا. یہ نیوکلیر وار جو ہوتی ہے یہ پھر کسی کے جو وار بٹوین 2 نیوکلیر اسٹیٹ اگر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے تو وہ کدھر جائے گی؟ اور انڈیا یہی کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نیوکلیر اسپیس کے نیچے, نیوکلیر انوائرمنٹ کے نیچے دیر از اے اسپیس فار وار, جو پاکستان کہتا ہے نہیں ہے. تو پاکستان نے وہاں جو ریسٹرینٹس دکھایا ہے, پاور کے ساتھ جو ملک ریسٹرینٹ دکھاتا ہے, دیٹ از اے بگ پاور. ان کو پھر سمجھ آئی ہے کہ یار یہ نیشن ہے جو پرفارم کرتی ہے پاکستان, یہ ملٹری ہے جو پرفارم کرتی ہے. پاور بگیٹس پاور, پاور نظر آئی پاکستان کی, سچ کی پاور, بہادری کی پاور, اور میں سمجھتی ہوں ایک یہ تھی کہ بٹ کوئکلی بیفور کم ٹو جنرل صاحب ٹو ریپ اٹ اپ, بٹ جنرل زاہد کیا ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان آ جائے؟ جی بالکل چانسز ہیں, یہی تو وہ انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اگر تو چیزیں ڈیل آلموسٹ اٹ از ڈن, کیونکہ چیزیں چل رہی ہیں, پروسیس از آن. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے تو وہ جو ان کا پیس کا جو ایک مشن ہے جس کی ریپیوٹ خراب ہوئی ہے کہ جی میں پیس کے لیے کرتا ہوں, تو وہ بحال ہو جائے گی. مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, دونوں کے ڈومیسٹک پریشرز ہیں, اور وہ میرے خیال میں پھر چاہیں گے کہ ایک لانگ ٹرم ایک بگ پیس کے لیے جائے. لیکن اٹ از مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ امیڈیٹلی آنا چاہیں گے. لیکن اگر یہ چیزیں بڑے لیول پہ جا رہی ہے, پورے ریجنل آسپیکٹس بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ یہی ابھی اس کے آؤٹ کمز فلو کریں گے انٹو دی غازہ پیس پروسیس. غازہ بورڈ کے اوپر یہ امپیکٹ آئے گا اس کی آؤٹ کمز کا, ان کی ٹاکس کا. اور آف کورس پھر لارجر جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ بھی ابھی نیا جو مڈل ایسٹ جنم لے گا وہ اسی پیس ٹاک کے آؤٹ کمز کے بعد ایک نئی راہ اختیار کرے گا. تو بڑی چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے وہ آ بھی سکتے ہیں. جی Okay, that would be very, very interesting کہ وہ پاکستان آئیں. I am sure it will be a huge honor for Pakistan. So new Middle East کا ذکر کیا جنرل زاہد نے. جنرل صاحب آپ نے بھی ابھی مڈل ایسٹ پالیٹکس کا ذکر کیا تھا. کیا ہم اس جنگ کے اینڈ میں ایک یہ نتیجہ نکلتے دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا انفلوئنس بڑی حد تک مڈل ایسٹ پہ کم ہو جائے؟ میرا خیال ہے ریجنل سیکورٹی آرکیٹیکچر, ریجنل سیکورٹی آرڈر چینج ہوگا. ان اینی کیس, اور ریجنل سیکورٹی آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اٹ از اوور شیڈوڈ بائی پولیٹیکل آرڈر. اس کے اندر یہی کنٹریز, GCC کنٹریز کے اندر مین ہم بات کر رہے ہیں. جب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں, مڈل ایسٹ وہ پھر 18-19 کنٹریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان اینی کیس اس کے اندر ریجنل سیکورٹی آرڈر چینج ہوگا. ایک تھوڑا اسٹریٹجک تھاٹ افیکٹ ہو گیا ہے اس کے اندر. ان اینی کیس امریکہ وڈ ہیو اے نیو پلیس ہیئر. Or would not have a place. Right. Thank you, gentlemen, for being on the program. یقیناً سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے اب یہ بڑی امید بن گئی ہے کہ یہ دوبارہ ہونے جا رہے ہیں. جیسے کہ پروگرام پہ ڈسکس ہوا کہ اسٹال تو ٹاکس کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. یہ بات ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس نے جو فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. سو بات چیت ہو رہی ہے اور بہت ممکن ہے کہ پاکستان will be hosting the guests once again sooner than later. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.